السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں ناصر راجہ اور میں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ کے ترجمان جناب اعظم ڈار صاحب. السلام علیکم سر. جی راجہ صاحب وعلیکم السلام. اچھا ڈار صاحب آپ یہ بتائیے کہ ان دنوں ایک انفراسٹرکچر کا کام ہو رہا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ میں, یہ کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں آپ نئی بنا رہے ہیں یا ان کو پرانی کی تزئین و آرائش کر رہے ہیں؟ راجہ صاحب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سپورٹس کمپلیکس 70 کے دور میں بنا تھا اور اس کی جو سیوریج سسٹم ہے, سوئی گیس لائن ہے یا اور دوسری جو فیسلٹی ہے وہ اپنی عمر پوری کر چکی ہے. تو اس اسائنمنٹ کو یہ کووڈ-19 کا کے موقع پر چونکہ اسپورٹس کمپلیکس میں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں تو ہماری فیڈرل منسٹر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے یہ کہا کہ جی اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی ریپیئر مینٹیننس پہ توجہ دی جائے. اور وہ کر رہے ہیں, خالی ریپیئر ہی ہو رہی ہے, کوئی نئی چیز نہیں بنی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی اعظم ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی حال ہی میں آپ نے اس کا پاکستان سپورٹس بورڈ کا بورڈ دوبارہ ترتیب دیا ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا سپورٹس سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور بورڈ کو مختصر کیوں کیا گیا ہے؟ یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن تھا. ایک سپورٹس کی انہوں نے میٹنگ لی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ بورڈ اور ایگزیکٹو کمیٹی کو شارٹ کریں, اتنے زیادہ لوگ نہ رکھیں. جی. اور دوسری اس میں جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے میں سمجھ گیا ہوں, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اسپیسیفک فیلڈ سے ہیں, یعنی کارپوریٹ سیکٹر سے لوگ ہیں. وہ صحیح ان کو رکھا گیا ہے. یعنی اس کا جو بنیاد کاری ہے جو بورڈ کی یا اس کی کمیٹی کی, اس میں ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جن کا تعلق اس میں ایکس افیشل بھی ہیں, اسپورٹس فیڈریشن سے بھی ہیں اینڈ کارپوریٹ سیکٹر سے بھی ہونے چاہیے. اچھا سر, ابھی حال ہی میں آپ نے ایک بہت بڑی رقم تقسیم کی ہے ان ایتھلیٹس میں, ان کھلاڑیوں میں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈلز لے کے آئے, یہ سلور میڈل لے کے آئے, یہ برونز میڈل لے کے آئے. لیکن ان کو انعامات کیش گراں قدر کیش انعامات دینے کے بعد یہ پتہ چلا کہ ان میں کچھ ایسے کھلاڑی بھی تھے جن کا ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, یعنی انہوں نے ادویات کا منفی ادویات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی قوت انعاش کی اور پھر میڈل لیا اور ان پہ پابندی بھی لگی ہے. تو ان کے بارے میں کیا پالیسی بنائی ہے آپ نے, کیا ان سے پیسے واپس لے رہے ہیں؟ راج صاحب اس میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں قانون اور قاعدے کی بات کر رہا ہوں. ایتھلیٹک فیڈریشن کے 3 لڑکے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں, بلکہ ان پہ پابندی لگ چکی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو ہم نے ان کو کیش ایوارڈ دیا ہے اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جب ہم نے ریکارڈ چیک کیا تو ایتھلیٹک فیڈریشن کے جو بھی مینیجر تھے انہوں نے اپنی فیڈریشن کو بھی مطلع نہیں کیا جی کہ ساؤتھ ایشین گیم میں ان لڑکوں کے ڈوپ ٹیسٹ لیے گئے تھے. اگر ہمارے لیے میں ہوتا اور متنازع بھی ہیں, متنازع بات جب بات تو وہ اگر پتہ تھا تو ہم نہ دیتے. اور اس میں پھر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بڑی امیجیٹلی کہا جی کہ ان کو انعامات ملنے چاہیے, اور ان کی خواہش تھی کہ پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا جائے کہ وہ خود ان کھلاڑیوں کو انعامات دیں. لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم ایک گرینڈ تقریب منعقد نہیں کر سکے اور فیزز میں مختلف وائز میں. اعظم ڈار صاحب, آپ ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے اپنی منسٹر کو دے رہے ہیں اور آپ کو دینا بھی چاہیے, چونکہ آپ ان کے سب آرڈینیٹ بھی ہیں, ان کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور ان کے ترجمان بھی ہیں, یہ ہوتا ہے. لیکن آپ اس کا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ کس کو دیں گے کہ کئی سالوں سے پاکستان سپورٹس بورڈ کا ڈی جی ہی نہیں ہے, مستقل ڈی جی ہے ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک نظام بگڑتا جا رہا ہے اور وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور کب تک نیا ڈی جی آنے کا امکان ہے؟ اس کا ڈس کریڈٹ کس کو دیں گے؟ ڈس کریڈٹ کی بات نہیں ہے. جب آپ درست فرمایا, ڈاکٹر اختر گنجرہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی پرماننٹ ڈی جی نہیں آیا, لیکن شاید آپ کے یا عوام کے یہ علم میں نہیں ہے کہ اس پوسٹ کو کا لٹیگیشن تھی, اور لٹیگیشن ابھی حال ہی میں ختم ہو گیا اور ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہی نے یہ فیصلہ کرنا اور اپوائنٹ کرنا, اور بڑی جلدی آپ کو ایک اچھی خبر ملے گی ڈی جی کے لیے. اچھا, آپ کے خیال میں, آپ چونکہ طویل عرصے سے پاکستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ کے خیال میں, آپ کے ذاتی خیال میں تھوڑا سا اپنی سیٹ سے ہٹ جائے, اپنے تجربے کی روشنی میں کہیں گے کہ ڈی جی کیسا ہونا چاہیے, اس میں کیا خوبیاں ہونے چاہیے جو اس ادارے کو سنبھالے اور ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرے؟ میں ایک
اگر آپ کو ایگزامپل کوٹ کروں گا کہ جب بریگیڈیئر حمیدی صاحب 1986 میں ریٹائر ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اب کون سا ایسا اولمپئن ہے جن کو ڈی جی کا چارج دیا جائے. تو انہوں نے ایک بات کی تھی, اور اس وقت جو اسپورٹس بورڈ کا بجٹ تھا وہ تقریباً 8 کروڑ کے قریب تھا. انہوں نے کہا جی کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ڈی جی اولمپئن ہو یا انٹرنیشنل کھلاڑی ہو, جو بھی لگے وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر اور ایماندار دیانتدار آدمی کو جو پیسہ جس کے لیے مختص کیا جائے وہ اس کو خرچ کر سکے. اچھا, آپ نے بتایا کہ 8 کروڑ بجٹ تھا اس وقت. آج کل کتنا بجٹ ہے پاکستان؟ آج تو 1 ارب کے قریب ہے. 1 ارب کے قریب ہے. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ اس کو پورا خرچ بھی نہیں کر پاتے. نہیں, خرچ نہ کرنا اس کی وجہ اور ہے. صحیح. جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے ڈی جی نہیں ہے, تو اس کی جو کسی بھی پرپوزل کے ان ڈی جی کے زمانے میں بھی رقم واپس نہیں, ان ڈی جی کے زمانے میں رقم نہیں گئی. اب چونکہ فارمیلٹیز کو پھر پیپر روٹ جو ہے وہ ساری کو پورا کرنا فارمیلٹی کرنے کے بعد ہم خرچ کریں. اگر وہ فارمیلٹی پوری نہ کریں تو پھر جو آپ کو پتہ ہے. صحیح, آج کل سختی ہے. اعظم ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ اعظم ڈار. یہ پاکستان اسپورٹس بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے, اور اس ادارے میں بہت بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ ڈی جی کے عہدے پہ فائز رہی ہیں, جس میں بریگیڈیئر راڈم کا نام ہے, جس میں بریگیڈیئر حمیدی کا نام ہے, جس میں ذاکر سید کا نام ہے, اور جس میں بہت ہی ہر دل عزیز جناب بریگیڈیئر عارف صدیقی صاحب کا نام ہے. تو ایسے لوگوں کے ناموں کی وجہ سے اس کا قد کاٹ بھی بہت بڑا ہے. لیکن اب یہ چونکہ اس پوسٹ پہ کوئی شخصیت نہیں ہے اور یہ کئی مشکلات کا شکار ادارہ ہے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ جب دوبارہ ہم اعظم ڈار صاحب کا انٹرویو کر رہے ہوں گے تو ہمیں یہ خوشخبری دیں گے کہ فلاں شخص جو ہے اس ادارے کا ڈی جی تعینات ہو گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد کسی اور اچھے انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.